ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میران نے۔ بیٹھو بیٹھو صاحب، دیکھ بات الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحان الله سبحان الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنه قال: فوالله إن وجوههم لنور وهم على منابر نور، أو كما قال عليه التحية والتسليم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وصحبه وسلم أجمعين تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. شہ نشین و جلوہ افروز علماء دین مدین، مشائخین اکرام، سادات اعزاء اور عاشقان اولیاء اللہ، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بیٹھو بیٹھو. عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تم نہ پاؤ گے کہ اسے نہ کوئی اللہ کا دوست اس کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی ولی اس کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی رشد و ہدایت دینے والا، اس کو ہدایت کی طرف، راستے کی طرف بلانے والا کوئی اس کے پاس موجود ہوگا. جب دونوں کی غیر موجودگی ہوگی تبھی انسان گمراہی کی طرف جائے گا. ایک مرشد کامل اور ایک اللہ کے ولی، جب یہ نسبتیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی ہیں تو یقیناً یہ چیز ہم کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ اللہ کے دوستوں سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت
اللہ والوں سے ہمارے جو خاص تعلق ہے یہ ہمارے اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیعت ہے، ڈونیشن ہے، اس کا عطا کردہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کرتے رہیں، تقوی کی زندگی گزارتے رہیں، پاکی کی زندگی گزارتے رہیں، ایمان اور عمل ساتھ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، انسان ان سے محبت کرتے ہیں، جنات ان سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند درند جمادات نباتات سب ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ یہ محبت کا پایا جانا یہ ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جسے یہ نعمت نہ ملی اور کسی ولی کا نام سن کر، کسی ولی کا ذکر سن کر یا کسی ولی کی نسبت سے کوئی بات سن کر اگر ہمارے دل میں عقیدت اور محبت نہیں پہنچی ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت جو محبت کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ہمارے دل میں پیدا فرماتا ہے، وہ نعمت اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ اور اگر ہمیں کسی ولی کا ذکر سن کر دل میں ایک محبت کا طوفان منتظم ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مولا تو نے اپنے دوستوں کی محبت ہمیں عطا کی ہے، مولا اس میں اور اضافہ فرما اور اس محبت میں ہم کو اور زیادہ روز دن بدن ترقی فرما، تاکہ ہمارا حشر بھی تیرے ان نیک بندوں کے ساتھ ہو سکے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العالمین ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اہل زمین اور اہل آسمان میں منادی کر دے، اعلان کر دے کہ اے زمین والو اور اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب جس کے کانوں تک، دل کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ٹھہرتا ہے، اور جس کے کان اور جس کے دل کے کان بہرے ہو چکے ہوں وہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کے شان میں گستاخی کرنے والا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بزرگوں دوستوں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست ہر طبقے میں رہے، کرام کی ہے، اولیاء کرام کی توہین کرنے پر اللہ رب العالمین نے خود سے جنگ کی دعوت دی ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں دو جنگوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ سود، ربا، جو ربا اور سود کو حلال قرار دے لے یا اس کو استعمال کرنے لگے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے، اور حدیث پاک سے، حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے یا ان کو تکلیف دے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یا من عاد لی ولیا، آدھا دو الگ الگ حرف ہیں۔ آدھا یہ دشمنی کرنے کے معنی میں ہے، اور ایک آدھا تکلیف دینے، اذیت دینے کے معنی میں ہے۔ دونوں چیزیں اگر کوئی اللہ کے ولی سے کرتا ہے، چاہے ان کو تکلیف دے یا ان سے دشمنی کرے یا ان کی شان میں تنقیص کرے یا ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے یا ان کے کمالات کا اعتراف کرنے کے بجائے انکار کرے، تو سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین سے جنگ کرنا ہے۔ دو چیزوں کا، دو جنگوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے ملتا ہے، ایک ربا سود کھانے والوں کے لیے اور ایک اولیاء کرام کی تنقیص کرنے والوں کے لیے، تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ یہ اولیاء کرام جو عموماً اکثر بہت سے زیادہ آپ دیکھیں گے تعداد ان کے سادات کرام میں سے ہے، اور ان کا انکار کرنے میں ایک اور اگر ایک ولی ہو اور وہ بھی سید زادے ہو، اور آج سب جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی ثم البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذات بابرکت ہے کہ آپ حسنی سادات بھی ہیں، اور آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام اولیاء کے سردار ہیں، میر میرا ہیں، پیر پیرا ہیں۔ آپ سید السادات ہونے کے ناطے آپ کے تعلق سے بحث کر دو کہ سید کی توہین کون کرتا ہے۔ اگر ہم حدیث پاک میں ترمذی شریف اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ سید کی تعظیم کرنے کے بجائے ان کی تنقیص کرنے والا، سید کی توہین کرنے والا
سید کے تعلق سے غلط زبان استعمال کرنے والا تینوں میں سے ایک ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد، میرے سادات کرام، میرے اہل بیت کی تنقید کرنے والا تین میں سے ایک ہوگا، تم جان لینا۔ اگر کوئی سیدزادوں کو گالیاں دے، سیدزادوں کی تنقید کرے، ان کی برائی کرے، یا ان کی ہجو کرے، یا ان کی ذلت کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرے، تو سب سے پہلے وہ ولد الزنا ہوگا، حلالی نہیں ہوگا، بلکہ وہ زنا کی اولاد ہوگا، حرامی ہوگا۔ آقا نے دوسرا جملہ استعمال فرمایا ترمذی شریف کی حدیث میں، نہیں، اگر اس کے والد یا والدہ نے کہ زنا نہ کیا ہو، بلکہ وہ صحیح ڈھنگ سے پیدا ہوا ہو، اپنے ہی ماں باپ کا بچہ ہو، تو وہ غلط وقت میں نطفہ ٹھہرا ہوگا جبکہ ناپاکی کی حالت ہوگی۔ اس وقت کا طے شدہ نطفہ ہوگا جس کی وجہ سے سادات کرام کی تذلیل کرنا، سادات کرام کی توہین کرنا اس کا مشغلہ بن جائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا اگر ایسا بھی نہیں ہے تو وہ اپنے وقت کا منافق ہوگا، جو سادات کرام کا، مشائخین کرام کا، اولیاء اللہ کا اور آل بیت، آل نبی، اولاد علی کی توہین کرے گا، تعظیم نہ کرے گا، یا ان کو تنقید کر کے ان کو معمولی بتانے کی کوشش کرے گا، وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، یاد رکھیں ہمارے لیے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا جو دعا کا سلسلہ ہے وہ یقیناً ہے، لیکن ہر چیز ہمارے لیے تو پراپر چینل رکھی گئی ہے۔ سیدھے ہر چیز ہمیں سیدھے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے تو پراپر چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا عرفان خود سے نہیں فرمایا، بلکہ اس نے پیغمبروں کو بھیجا اور آخری میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنا دیدار کروا کر کہا کہ آپ جائیے اور بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میرا کیا شان، میرا کیا مقام ہے۔ جنت کی سیر کروائی، جہنم کی سیر کروائی اور پورے عالموں کو بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ جا کے خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، آپ اپنی امت کو بتائیے، میرے بندوں کو بتائیے۔ ایک ذرائع ہے، ان ذرائع کو اختیار کرنا ہے، ان ذرائع کے ذریعے سے تو پراپر چینل ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، سیدھے سیدھے نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ رب العالمین نے جو کام امت کی ہدایت کے لیے نبیوں کو اللہ نے جس کام کے لیے چنا، جس کی ذمہ داریاں دی، وہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور قیامت تک اب کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے، یہ دروازہ نبوت کا بند ہو چکا ہے۔ لیکن کام جاری ہے اور کام کو جاری رہنا ہے، اور کیونکہ اسلام کو باقی رہنا ہے، قیامت تک اسلام رہے گا، اسلام کا وجود رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب اس کو کس کے کاندھے پہ ذمہ داری دی جائے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے علماء حق کو اس کی ذمہ داری عطا فرمائی اور اپنا وارثین انہیں قرار دیا، اور انہیں یہ علم ظاہری، علم باطنی عطا فرمایا صحابہ کرام کی شکل میں۔ صحابہ کرام علم ظاہری، علم شریعت بھی سیکھنے والے، اور علم باطنی، علم تصوف، معرفت، حقیقت کو بھی جاننے والے۔ بہت سو کو اللہ کے سوچ میں ظاہری علم عطا فرمائے، اور کچھ خاص صحابہ کرام کو آپ نے باطنی علوم بھی عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ لیکن اب زمانہ ہوتا گیا، جب آگے بڑھتا گیا، زمانہ آگے ہوتا گیا، تو ہمارے درمیان تفریق آ گیا، اور ہم نے ظاہر کو الگ کر دیا، باطن کو الگ کر دیا۔ شریعت کے علوم کے لیے الگ ہم نے ایک جماعت مقرر کر دی، اور طریقت کے علوم کے لیے ہم نے الگ مقرر کر دیا کہ بھائی یہ شریعت والے ظاہر کے ہیں، یہ باطن والے تصوف کے، معرفت کے ہیں۔ ایسی تقسیم دنیا والوں نے کی ہے، اللہ اس کے رسول نے تو نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام اپنے وقت کے جید علماء بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور رئیس التفاسیر اگر کسی کی ہے، اور رئیس المفسرین اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، اور آپ کی تفسیر وہ رئیس التفاسیر ہے، سید التفاسیر ہے۔ ظاہری علوم بھی انہی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور باطنی علوم بھی انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور یہی چیز، یہ ذمہ داری آگے بڑھتی گئی۔ بعد میں کچھ ظاہری طور پہ ان چیزوں کو علیحدہ کر کے دو گروپ بنا دیے گئے، ایک علم ظاہر، مدرسے کی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی ظاہری تعلیم، اور پھر اس کے بعد ایک الگ تفریق کی گئی ہے۔ یہ تفریق دنیا والوں کی ہے، اللہ اس کے رسول نے ہرگز نہیں کی ہے، یہ دونوں ساتھ چلتے رہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پیارے پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا شہر ایران کے اس علاقے گیلان کو چھوڑ کر بغداد کی طرف آپ نے کیوں ہجرت فرمائی؟ وہی علوم ظاہرہ کے لیے، علوم شریعت کے لیے،
علوم قرآن و حدیث کے لیے، علوم فقہ کے حصول کے لیے آپ نے گیلان چھوڑ کر والدہ سے اجازت لے کر آپ نے بغداد کا سفر کیا اور مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو کر آپ نے تعلیم مکمل فرمائی، درس نظامی کو مکمل فرمایا. پھر آپ علوم روحانی کی طرف متوجہ ہوئے، علوم تصوف معرفت کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر بھی آپ نے جھنڈے گاڑے. آپ ان دونوں چیزوں کو الگ نہ کریں. یہ ہم اہل سنت والجماعت میں اپنا عقیدہ مانتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ رکھیں، ورنہ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ علماء کی جماعت ایک الگ ہے اور مشائخین یا سادات کرام یا یہ جو اہل تصوف ہے، اہل معرفت ہے، یہ حضرات الگ ہے. نہیں، یہ دونوں کا مجمع ہی سونے پہ سہاگا کا کام کرتا ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہر ولی اللہ کے کرم سے وقت کے جید مفقر، محدث، مفکر اور مفسر ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ہر وقت کا ایک بڑا عالم وہ اللہ کا ولی ہو سکے. وقت کا عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وقت کا ولی وقت واحد میں وہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور علوم ظاہرہ، علوم شریعت کے بھی مکمل طریقے سے واقفدار ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کو ان کے ساتھ خاص فیضان کرم ہوتا ہے. بزرگوں دوستو، یہ اگر یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ جاری رکھیں اور ان کو جمع کر کے رکھیں تو ہم کو کسی بھی چیز کے لیے جتنے ہمارے مخالفین ہوتے ہیں اور جو وہابی خیالات والے ہوتے ہیں، جو بہت سے قرآن و حدیث کی آیتوں کو پڑھ کر غلط ترجمہ کر کے بہکانے کی جو کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اگر ہم کو ان کے دونوں سے ہمارا تعلق اور نسبت قائم رہے تو. اگر نہ رہے تو پھر ہم سوائے کیا کریں گے؟ بغلی چاٹنے کے. اس لیے بزرگوں دوستو، اہل سنت والجماعت کے لیے جتنا ہم مشائخ سے محبت کرنی ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنی ہے، سادات کرام کی عظمت اور تعظیم کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسے مدارس اور ادارے بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں سنیت کے مقاصد کے لیے تعلیم سنی عقائد کی بنیاد پر دی جائے، تاکہ ہماری نسلیں بھی، آنے والی نسلیں بھی سنی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ سکیں اور جان سکیں. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کام کرنے کی توجہ دیں. جو صاحب خیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، وہ سنیت کے کاج کے لیے مشائخین کو ساتھ لے کر، علماء حق کو ساتھ لے کر اور علماء اہل سنت کو ساتھ لے کر، سید السادات کو ساتھ لے کر ایسے اداروں کے قیام کی طرف توجہ دیں. ورنہ ہوگا کیا؟ ایک کوئی اٹھے گا، ویڈیو آپ کو جاری کرے گا، کوئی ایک آیت کی قرآن کی حدیث پڑھ کر آپ اس کا ترجمہ کرے گا، آپ بولیں گے کہ واقعی وہ ریفرنس دے رہا ہے، فلاں سورہ ہے، فلاں آیت ہے، فلاں پارہ ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث کی کتاب ہے اور فلاں باب ہے، حدیث نمبر فلاں ہے، چیپٹر فلاں، ورسز فلاں 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 بول کے بولے گا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی پھوپھی سے کہ اے میری پھوپھی، میں تیرے مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں. اگر تو اپنے آپ کو کلمہ نہیں پڑھے گی، نہیں سنے گی اور تو ایمان قبول نہ کرے گی تو تو جہنم کو جائے گی، میں تجھے بچا نہیں سکتا. بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ اللہ کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کر سکتا. دیکھو اب ایک کلپ جو ہاتھ میں چل رہی ہے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور پھوپھی سے فرما رہے ہیں کہ وہ خود اللہ کے رسول اپنی بیٹی پھوپھی کو مدد نہیں کر سکتے تو غوث اعظم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جب نبی مدد نہیں کر سکتے تو غوث کیسے مدد کریں گے؟ اب ہمارے دماغ میں کچرا آ جائے گا، ہم سوچنے لگیں گے کہ یہ بات صحیح ہے، نبی نے جب اتنی بات بڑی کہہ دی ہے تو اب غوث تو نبی کے برابر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ان کا فیض پانے والے ہیں. تو پھر اب اس کا جواب ہو تو کیا ہو؟ اب اس کا جواب ہو تو کیا ہو؟ اگر علم کا دامن بھی ساتھ رہے، قرآن و حدیث کے ظاہری علوم کا بھی دامن ساتھ رہے، یا ہمارے علماء حق مشائخین اسلام اگر ہم اپنے اس اداروں کے ذریعے سے یہ چیز کو عام کرے تو ہر کوئی ہمیں سے ان کا جواب دینے والا انشاءاللہ بن جائے گا اور سامنے وہابیوں کی دانت کھٹے کرنے والا بن جائے گا. کیا جواب اس کا؟ کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اپنی پھوپھی کی مدد نہیں کر سکتے، بیٹی فاطمہ کی مدد نہیں کر سکتے. الفاظ جدا ہیں، ترجمہ الگ سمجھایا جاتا ہے. یہ جو اعلان ہوا تھا، یہ اعلان اس وقت حضور نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وحی کی شکل میں، اے میرے حبیب آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور انہیں دعوت ایمان دیجیے، آپ کے نام کے کلمہ پڑھنے کی انہیں دعوت دیجیے. اب تک یہ ملت ابراہیمی پہ رہے ہیں، آپ کا جو نسب رہا ہے، آپ کا جو نسب رہا ہے اور آپ کے جو آبا و اجداد رہے ملت ابراہیمی پر تھے. اب یہ لوگ ان سے آپ کہیے کہ اب وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور ملت ابراہیمی جس پہ رہے اب اس سے آپ ملت محمدی میں آ جائیں اور اس سلسلے میں داخل ہو جائیں جو آپ کے نام کا کلمہ ہے. اس کے لیے آپ ان کو دعوت دیجیے، انذار فرمائیے، ان کو ڈرائیے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بتائیے اور آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے کے لیے دعوت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں کھڑے ہوئے.
آپ نے قریبی لوگوں کو جو آپ موجود تھے آپ نے آواز دی اور آواز دے کر پہلے آپ نے اپنی ذات کو منوایا. کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے کے آ رہا ہو تو مانو گے؟ تو سب نے کہا آپ مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں, کبھی خیانت کرتے نہیں ہیں, کبھی ہم نے آپ کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں تو آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے. ہم مان جائیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اتنا مانتے ہو تو یہ مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں اپنا اعلان نبوت کرتا ہوں. یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو, ایک کو انیک بناؤ نہیں, ایک خدا ہے تم نے اس کو انیک کر دیا ہے. 360 فٹ تم نے کعبے میں سجا دی ہے, ان سب کو چھوڑو, یہ نجس ہے, یہ رجس سے ہے, یہ گندگی ہے, اس کو چھوڑ کر تم ایک خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور میرے نام کا کلمہ پڑھو. تو سب سے پہلے آپ کے خلاف کرنے والا آپ ہی کا چچا, آپ کا رشتہ دار ابو لہب تھا. اس نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, اے محمد کیا تم نے ہم کو اس کام کے لیے جمع کیا؟ ہلاکت ہو چکے, ایسا کیوں تم نے ایسا کیا؟ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو, ہمارے خداؤں کو تم باپ دادا سے پوچھتے ہیں, تم ان کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک خدا ہے اور تم اس کے پیغمبر ہو, تم کو بربادی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراضی ہوئی, اس نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب میرے نبی کو بربادی نہیں بلکہ تجھے بربادی ہے, تجھے ہلاکت ہے, تجھے آگ ہے, تیری بیوی کو آگ ہے, تم سب کو لے جا کے جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا, تیرا مال بھی تجھے نہیں بچا سکے گا. سبحان اللہ. جس وقت حضور نے دعوت دی تھی وہ منظر یاد رکھیے. اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جس وقت حضور دعوت دین دے رہے ہیں اس وقت میں امت محمدیہ میں کتنے لوگ تھے؟ نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے اس جگہ پر؟ کوئی بھی نہیں تھا. جو تھے کچھ تھے حضور کے خاندان والے تو ملت ابراہیمی پر تھے. اب حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اب اعلان ہوا یہاں سے کلمہ شروع ہوگا, یہاں سے ایمان اور امت مسلمہ محمدیہ کی ابتدا ہونے والی ہے. اب اس جگہ حضور فرما رہے ہیں اے پوری مجھ پہ ایمان لا لے, اگر تو ایمان لائے بغیر مر جائے گی تو میں تیری مدد نہیں کر سکتا, تجھے جہنم سے میں نہیں بچا سکتا. شرط یہ کہ تو پہلے ایمان قبول کر لے, پھر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کیسے کیسے شفاعت عطا فرماتا ہے. آپ کا جو فرمان تھا غیر مسلموں کے لیے تھا, جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے ان کے لیے تھا, لیکن بتانے والا جب مائک پر بیٹھ کر آپ کو ویڈیو ڈالے گا تو کیا بتائے گا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتے تو غوث اعظم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ بول کر دماغوں میں کچرا بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بھولے بھاؤں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس وقت حضور فرما رہے ہیں وہ اس وقت کا منظر یاد کرو, سیاق و سباق یاد کرو. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں میں ہمیشہ کربا میں بھی یاد رکھنا بھائیو, سیاق سباق جس کو پتا نہیں ہے وہ گڑھے میں گر جائے گا. اس کا اگلا کیا ہے, اس کا پچھلا کیا ہے, سچویشن کیا تھی, کیا وہاں منظر تھا, کیا حالات درپیش تھے جس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی, کیا حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے حضور کا یہ حکم حدیث کی شکل میں نازل ہوا. یہ ہمیں سیاق سباق معلوم ہونے کی ضرورت ہے, اور اس سیاق و سباق آپ کو شریعت کے علوم سے تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگی. دین کے علوم, ظاہری علوم جب آپ سیکھیں گے اس سے آپ کو معلوم ہوگا, یا علماء حق سے آپ جڑیں گے تو آپ کو ان چیزوں سے پتا چلے گا کہ اس کا اگلا کیا تھا, اس کا پچھلا کیا تھا, وہ منظر کیا تھا, وہ سچویشن اور حالات کیا تھی جب یہ قول فرمایا گیا. اب آپ بتائیے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے, جو کلمہ پڑھے بغیر حالت کفر میں مر جائے, پوری دنیا کا سونا چاندی لا کر وہ پیش کرے تو اللہ اس کو جنت دے گا؟ اللہ جنت دے گا اسے؟ حالت کفر میں مرا, خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اور اس کا خاتمہ موت تو ہوئی ہے, کفر کی حالت میں ہوئی ہے, تو اب کیا وہ پوری دنیا کا سونا چاندی جمع کر کے بھی پیش کرے تو قبول کی جائے گی؟ نہیں ہوگا, کیونکہ ایمان شرط ہے. تو حضور جو فرما رہے ہیں کہ پھوپھی میں تیری مدد نہیں کر سکتا, اگر تو حالت کفر میں چلی جائے تو حالت ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. حالت ایمان کے تو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, ارے میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. نہیں ہے کب آپ نے فرمایا, بچانا تو مجھے ہی ہے, بخشوانا تو مجھے ہی ہے, انا لہا کہہ کر وہ پورے امتیوں کو جنت میں داخل کروانا تو حضور ہی کو تو ہے. اور پھر یہ کہنا کہ حضور نے کہا پھوپھی کو نہیں بچا سکتے, حضور نے کہا بیٹی کو نہیں بچا سکتے, بیٹی کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے, خدا کے مقابلے میں میں تیری مدد نہیں کر سکتا. نبی خدا کے مقابلے میں آتے ہیں, کبھی اپوزٹ آتے ہیں, خدا کی تائید میں آتے ہیں کہ خدا کے اپوزٹ آتے ہیں؟ جی, خدا کی تائید شدہ ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے انعام یافتہ ہوتے ہیں, خدا کی طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے, نہ کہ وہ خدا کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں.
اب یہ فرمانا بھی کیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں جا کر میں تیری مدد نہیں کرتا، میں خدا کے خلاف جانے والا نہیں ہوں، خدا سے دشمنی کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر تمہیں بخشوانا بھی ہے تو خدا سے التجا کر کے، دعا کر کے، سجدہ کر کے سب سے دنیا کے اولین و آخرین میں کسی نے وہ تعظیم اور کسی نے وہ تعریف نہ کی ہوگی، وہ کر کے بخشوانے والا میں ہوں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بزرگوں دوستوں۔ قرآن اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو قرآن کا مکمل غلط ترجمہ، حدیث کی مکمل غلط تشریح اگر پوری دنیا میں اگر کوئی کرتا ہو آپ کو ملے گا تو صرف وہابی ہوگا، 100% گارنٹی۔ قرآن کا غلط ترجمہ ان سے کوئی سیکھے، حدیث کی غلط تعبیر، غلط تشریح کو ان سے سیکھے۔ علماء حق، علماء اہل سنت کے سامنے تو یہ بولنے کی مجال نہیں کریں گے، اہل اللہ مشائخین اہل نظر کے سامنے بولنے کی مجال نہیں کریں گے، لیکن بھولے بھالے مسلمانوں کو سائڈ میں لے جا کر کھانا پوسی کرنے کا کام ضرور کریں گے۔ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ تم کو نہیں معلوم ہے، یہ تم کو نہیں بتایا گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اب جس کے پاس کچھ علم نہ ہو کیا کرے گا؟ فوراً شاید ہو سکتا، میں بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ سمجھ کر شاید اس کے دل و دماغ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بال جیسا خیال اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور قدورت پیدا ہو جائے اللہ والوں سے، اولیاء کرام سے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس اہل سنت والجماعت کے عقائد سے کہیں اس کے دل میں کوئی ایک بال نہ جائے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں اپنے آپ کو علماء حق، مشائخین اعظام، سادات کرام سے جوڑے رکھیں اور علمی میدان میں اپنا کام کریں، علمی میدان میں اپنی خدمت انجام دیں تاکہ ہم اچھے انداز میں مخالفین کا منہ توڑ علمی طور پر دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب حضور کے تعلق سے اس نے کہا کہ غوث پاک کیا بچائیں گے، اگر اسے پتہ ہوتا تو ہم یہی کہیں گے غوث پاک تجھے ہرگز نہیں بچائیں گے، ہم مانتے ہیں غوث پاک بچائیں گے، ہمیں امید ہے بلکہ ہمارا یقین ہے۔ اب جب تجھے یقین نہیں ہے تو تو کہہ دے یقیناً تجھے غوث پاک نہیں بچائیں گے، اللہ کے کوئی ولی تیری سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ تو ان کی آل کا دشمن ہوگا، تو سادات کا مخالف ہوگا، تو اولیاء کرام کا مخالف ہوگا، تو دین کا کام کرنے والے، اصل دین پہنچانے والے اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے والے خواجہ غریب نواز کا دشمن ہوگا، اور سارے ولیوں کی گردن پہ جن کا قدم ہو غوث پاک کا دشمن ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ ہاں تو کہہ سکتا ہے، یقین سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے غوث پاک سے فائدہ نہیں ہوگا، مجھے خواجہ غریب نواز سے فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ جس کو ابدی طور پہ جانا کوئی اور جگہ ہو تو اس کو کیا کر کے کوئی کھینچ کھینچ کے بلائیں گے؟ بھائی بلانے کا ہے بلائے، نہیں میں جا تو گڑے میں گرتے جا کو گر جا بھاگ دے، اس سے بڑھ کو کیا بولتے ہیں نہیں میں گڑے میں گرتا ہوں نکو با گڑا ہے رے، نہیں میں گرتا ہوں حضرت چکڑ ہے رے، نہیں میں کچڑ میں گرتا ہوں لوٹ کو چھوڑتا ہوں نکو رے با کپڑے خراب ہوتے ہیں، نہیں کپڑے خراب کر لیتا ہوں جا با کرنا، اس سے بڑھ کیا بولتے ہیں جا با کیوں جا با، اس سے بڑھ کیا بولیں گے حضرت؟ بزرگوں دوستو یاد رکھیے، ہم جس سید الاولیاء اتقیاء اصفیاء کے جن کے آپ کے ذکر کے لیے اور آپ کے دل بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ جلالی بزرگ ہے، لیکن علم شریعت نے اور آپ کے منصب نے، جو منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ منصب نے آپ کے جمال کو، جلال کو جمال سے ڈھانپ لیا۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت جلالی ہے، لیکن آپ کا جو منصب ہے، آپ سے پبلک کو، لوگوں کو رشد و ہدایت پہنچنا، آپ کے ذریعے سے ولیوں کو فیض پہنچنا ہے۔ آج کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 لوگوں کی دستخط اس کے نام ولایت پہ نہ ہو جائے۔ ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی دستخط، ایک ہے سرچشمہ منبع ولایت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی دستخط، اور تیسری ہے سیدنا ابو محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی دستخط۔ جب تک ان 3 دستخطوں کا نامہ پہ نہ ہو کوئی ولی کے جیسا مقرر نہیں ہوتا، ان کو منصب ولایت عطا نہیں کیا جاتا۔ یہ منصب کے طور پر یہ کام کرنا ہے، گراؤنڈ لیول پہ، زمینی لیول پہ اتر کر ساروں کے بیچ میں کام کرنا ہے۔ جلال وہاں کام نہیں آتا، جلال سے لوگ جل جاتے ہیں، اب اس کو جمال سے ڈھانپا گیا، جمال طاری کروایا گیا، تاکہ یہ جو آپ کا روحانی فیوز و برکات ہے اور علمی فیوز و برکات ہے یہ امت میں چلتے رہے اور نانا کی امت اس سے فیضیاب ہوتی رہے اور ولیوں کے حساب سے پیدا ہوتے رہے اور آپ کے چاہنے والے عاشقین آپ کے عشق و محبت سے سیراب ہوتے رہے، علمی طور پر آپ کی کتابیں بھی فیض پہنچاتی رہے اور روحانی طور پر بھی آپ کے اقوال اور آپ کے تصانیف فیض پہنچاتے رہے اور ذاتی طور پر آپ سے تعلق، آپ سے محبت بھی ہمیں فیض بخشتا رہے۔ اس لیے جلال کو جمال سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ورنہ خود
حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دوات و قلم لے کر پیپر لے کر کچھ تحریر فرما رہے تھے گھر میں بیٹھ کر. اس زمانے میں ایک انک پیڈ ہوتا تھا, انک پاٹ ہوتا تھا, اس میں چکلا ڈبو کر چکلے کی قلم بنا کر لکھا جاتا, جیسے کاتب کیلیگرافی ہوتی ہے نا, خطاطی جسے کہتے ہیں, اس طریقے میں ڈبا کے لکھا جاتا, پھر ختم ہو جاتا, پھر ڈباتے, پھر لکھتے. اب جب لکھتے تو کہانی وہ جو سیاہی ہوتی ہے پیپر جلدی جذب نہیں کر پاتا, تو تھوڑی دیر سیاہی رک جاتی. اگر ایسے وقت میں کوئی اس کو ہاتھ لگا دے تو سیاہی پھیل جاتی, تحریر مٹ جاتی اور خراب ہو جاتی. تو آپ کے سر پر چھت پر جو مٹی کا چھت تھا اس پر ایک چوہا مٹی بار بار پیر سے سرنگ کھود کر گرا رہا تھا. وہ مٹی اڑتی ہوئی آتی آپ کے اس پیپر پر گرتی جس کو آپ تحریر فرما رہے تھے. جب وہ مٹی آ کر ان پر گرتی تو ان کو چوستی, پھیل جاتی, لکھی ہوئی تحریر بگڑ جاتی. بہت دیر تک آپ صبر کرتے رہے. بعد میں آپ کو جب جلال آیا, بہت دیر تک چوہا مٹی اوپر سے ڈالتا رہا اور یہاں پر آپ کی تحریر بگڑتی رہی, لکھتے رہے اور ان پھیلتی رہی. تو جلال آیا, تو جلال جب آیا تو نگاہ اٹھا کر دیکھی اور دیکھنا تھا کہ چوہا ایک ہی وقت میں آنے واحد میں 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا اور موت کا شکار ہو گیا. آپ کے خصوصی مرید حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کی اکثر کرامتوں کا ذکر فرمایا, آپ آئے, آپ اشارہ کے پیرانے پیر نے کہ اس کو اٹھاؤ لے جاؤ, باہر لے جا کے پھینک کے آ جاؤ. پھینک کر آ گئے. جب واپس پہنچے مرشد کی خدمت میں تو دیکھا کہ مرشد افسردہ, بہت ہی رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ میں پڑے ہیں اور لکھنے کا جو کام تھا وہ بند کر چکے ہیں. تو عرض کی کہ آقا کیا بات ہے, آپ لکھنے کا کام کر رہے تھے, درمیان میں یہ رکاوٹ ہوئی ہے, میں اس کو پھینک آیا ہوں اور جو تکلیف دے رہا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. تو پھر رنجیدگی کس کام کی, کس وجہ سے آپ کو افسردگی ہے, کس وجہ سے غم ہے آپ کو؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم لوگ بھی کان میں رکھ لیں, اور جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی کانوں میں بٹھا لیں. تو حضرت نے فرمایا, پیران پیر نے ارشاد فرمایا, مجھے اس چوہے کے انجام پر رنجیدگی نہیں ہے, افسردگی اس کے مرنے پر نہیں ہے. میں اپنے نانا کے اس امتی کو یاد کر کے افسردہ ہوں جو میری شان میں بکواس کرے گا, کہیں میرا جلال اس کو ایسے ہلاک اور برباد نہ کر دے. میری نانا کی امت بھی میرے جلال سے ہلاک نہ ہو جائے جیسا ایک چوہا اپنی عبرتناک انجام کو پہنچ گیا اور موت کا شکار ہو گیا. کوئی ایک ایسا جاہل پیدا ہوگا جو شان میں گستاخی کرے گا, بکوا کرے گا. اور ایسے گستاخوں کو آپ جانتے ہیں یا نہ جانتے ہو, میں ایک دو کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا 11 مجالس کو چولہے میں ڈالو تو اللہ نے اس کو لقوہ مار دیا. مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر لقوہ ہمارے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس نے اپنے لقوے کی بیماری ٹھیک کی ہے. جس نے 11 مجالس کے تعلق سے کہا ہے 11 مجالس جس میں سیرت غوث پاک ہے, کتاب کے تعلق سے بولا تو یہ انجام ہے, اگر ذات کے تعلق سے بولتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں کیا انجام کرے گا, آخرت میں کیا انجام کرے گا, پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا مجھے اس چوہے کے انجام کا افسوس نہیں, بلکہ میں اپنے نانا کی اس امتی کو یاد کر رہا ہوں جو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نالائقی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے میری شان میں بے گستاخی کر جائے اور اس کا انجام بھی ایسے ہی نہ ہو جائے میری جلال کی وجہ سے جیسے چوہے کا انجام ہو گیا ہے. ہم اس پیران پیر کے ماننے والے ہیں, ہم اس پیروں کے پیر کے عاشق ہیں, ہم ان کے طریقے کو ماننے والے ہیں کہ جن کا طریقہ السلسلۃ القادریہ پوری دنیا کا اعظم ترین اور پہلا اور سارے طریقوں کو فیض پہنچانے والا طریقہ ہے. سلسلہ قادری آپ خود اپنے وصال کے وقت میں حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم پہچان لو, ہمارا جو طریقہ قادریہ ہے یہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے. مبنی ہے قرآن اور حدیث. اگر کوئی جاہل سمجھے کہ صوفیہ نے اپنا طریقہ گھڑ لیا ہے تو اس کی جہالت ہے, ہماری غلطی نہیں ہے, اس کی جہالت ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پیران پیر نے اپنے سلسلے کے بارے میں کیا فرمایا. اور ہم قادریوں کو بھی چاہیے اور پیران پیر سے محبت کرنے والوں کو بھی چاہیے, چشتیوں کو بھی چاہیے, نقشبندیوں کو بھی چاہیے, سہروردیوں کو بھی چاہیے, شاذلیوں کو بھی چاہیے, رفاعیوں کو بھی چاہیے, مرسیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پہچان لیں کہ یہ سلسلوں اور سارے سلسلوں کا اصل سلسلہ, اصل الاصول سلسلہ قادریہ یہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے, قرآن و حدیث کا مخرج ہے, قرآن و حدیث سے نکلا ہوا ہے, اور وہ سارے جتنے طریقے اس کے اندر موجود ہیں وہ قرآن و حدیث کے ہی کسی نہ کسی آیت یا حدیث کی روشنی میں تیار کردہ وضع کردہ ہیں. اس بات کو ہم دماغ میں اچھے سے بٹا لیں. اور باقی جتنے سلاسل آپ دنیا میں دیکھیں گے ہمارے پاس وہ 4 سلسلے مشہور ہیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی. عرب کے علاقے میں شاذلی بھی موجود ہے, ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, مرسی بھی موجود ہے, اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سلسلہ رفاعیہ بھی موجود ہے.
वैसे 100 चिल्लर सिलसिले पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन सब सिलसिलों के असल सिलसिले कादरिया है। सुभान अल्लाह। पीराने पीर के फैज याफ्ता है सारे सिलसिलों के बानी। आप नाश करता हूं हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 50 दिन से ज्यादा हजरत पीराने पीर के पास रहकर आपने फैज हासिल फरमाए। और जिस वक्त में पीराने पीर ने बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर कदमी हादी अला अलक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर इरशाद फरमाया, तो किसी ने पूछा कि आपका इरशाद क्यों हुआ, क्यों आपने कहा कि मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, और इसका इतलाक कब तक है, कहां तक है, कब से है? इतलाक मान समझ आता है, एक इसकी शुरुआत कब से? तो क्या हजरत पीराने पीर का कदम आपसे पहले वालों के लिए भी है? नहीं। क्या सहाबा के लिए है? नहीं। ताबईन के लिए है? नहीं। तबा ताबईन के लिए है? नहीं। अइम्मा अरबा ताबईन तबा ताबईन में उनके लिए नहीं है। और अहले बैत के जो 12 इमाम है उनके लिए है? नहीं है। वो आपके जमाने से क़यामत तक के लिए। ये दिमाग में हम रख लें। आपको इस तरीके से पहचाने की कोशिश की जाएगी तो सहाबी का मकाम घट गया ना मियां। बहुत से आजम कुतुब में बोले उनका गर्दन उनके कदम दूसरों के गर्दन पर है, तुमने सहाबी को घटा दिया, ताबी को घटा दिया, इमाम आजम को घटा दिया, इमाम शाफी को घटा दिया, इमाम मालिक को घटा दिया, इमाम अहमद बिन हंबल को घटा दिया, तो क्या इनके गर्दनों पर भी इनका कदम है? तो हम बोलेंगे बाबा उस जमाने से क़यामत तक के लिए, उस जमाने के पहले जमाने पर नहीं है। ये इरशाद जब फरमाया गया उस जमाने से क़यामत तक के लिए है, पहले वालों के लिए नहीं है। और इरशाद क्यों फरमाया? आपने फरमाया कि मैंने इरशाद अपनी तरफ से नहीं किया, ये बात मैंने नहीं कही कि वलियों के गर्दन पर मेरा कदम है, बल्कि जिस वक्त मैं खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ मेरे सर पर आकर हुजूर खड़े हुए और फरमाया कि है अब्दुल कादिर तू कह कि मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और तेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। गोया इनडायरेक्टली बवास्ते गौसुल आजम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म मुबारक सारे औलिया की गर्दनों पर है, और बिला वास्ता उससे पाक का कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। जब ये कौल आपने फरमाया तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप किसी गार में पहाड़ में बैठकर आप किसी अज़कार में रियाज़ात में मौजूद थे। जब आपने सुना तो आपने सर झुकाया, सर झुकाकर फरमाया बल अला रासी व आईनी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ शहंशाह औलिया, आपने कहा कि आपका कदम मेरे गर्दन पर है, मैं गर्दन पर ही नहीं मानता, मेरे सर पर भी मानता हूँ, मेरी आंखों पे भी मानता हूँ। उनसे फैज़ याफ्ता, वो कादरी सिलसिले का फैज़ याफ्ता सिलसिला चिश्तिया है। पीराने पीर से फैज़ पाने वाले ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन अजमेरी के हैं, जो रिश्ते में भांजे हैं और पीराने पीर रिश्ते के मामा हैं। और सिलसिले सुहरवर्दिया शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, अरे सैयदा शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपके जमाने में मौजूद थे। फैज़ पाने के लिए आपको लाया गया तो हजरत सैयदा शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपके सीने पर पीराने पीर ने हाथ रखा। आप फरमाते हैं कि मुझे इल्म कलाम से, इल्म फलसफा से, इल्म मंतिक़ से बहुत लगाव था। जैसे आपने हाथ लगाया मेरा सारा इल्म धुआं बनकर उड़ गया। मैं सोचने लगा मैं कुछ लेने आया था, यहाँ जो मिला था वो भी निकल गया, इतने साल मैंने पढ़ा था वो भी निकल गया। बहुत अफसोस होने लगा कि तो पिछला था वो भी दिमाग से भूल गया, अब करूं तो क्या करूं? फिर पीराने पीर ने दस्ते शफ़क़त रखा, दस्ते करामत रखा, और रखा तो फिर अल्लाह ने वो उल्म लदुन्नी और उलूम गैब अता फरमाए कि शहाबुद्दीन का सीना माला माल हो गया। आपने कहा कि इराक में तेरे हवाले करता हूं, आज से तो इराक का जिम्मेदार है। और जब हजरत मुईनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीराने पीर की खिदमत में आए और फैज़ पाया, 50 दिन से कुछ ज्यादा रहकर फैज़ पाया, तो जाते जाते अर्ज़ की कि हजरत मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इराक मुझे दे दे। तो पीराने पीर ने कहा इराक तो मैंने शहाबुद्दीन को दे दिया है, जाओ तो मैं तुम्हें हिंद अता करता हूँ। ये किसका इख्तियार? कुछ नहीं दे सकते ना पीराने पीर, गौसे पाक कुछ नहीं कर सकते, औलिया किराम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो समझ लो हिंदुस्तान को ख्वाजा गरीब नवाज को देने वाले पीराने पीर हैं। इराक शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी को देने वाले पीराने पीर है। और वो बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मशरकी वस्ती एशिया में जहां आप बुखारा की तरफ से गुजरे एक मरतबा पीराने पीर, तो कहा कि यहाँ मेरा एक बच्चा पैदा होगा, कुछ सालों के बाद यहाँ मेरा एक बच्चा होगा और उससे एक आलम फैज़ पाएगा। तो दुनिया ने देखा कि 157 साल 150 पर 7 साल के बाद
बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नक्शबंद से पैदा हुए سبحان اللہ اور وہ علمی فیضان روحانی فیضان جو پیرانے پیر نے ان کو پہلے ہی عطا فرما دیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور ان کو سلیکشن کروا چکے تھے اور ان کو پسند کروا چکے تھے، ان کے پیدائش کی خوشخبری دے چکے تھے، وہی فیضان سلسلے نقشبند میں پھیلتا گیا۔ اور پیرانے پیر کے ایک شاگرد ہیں ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابو الحسن شاذلی وہ ہستی ہے جن کا حزب البحر مشہور ہے، حزب البحر وظیفہ ہے، نہیں بننے والے کام میں اگر پڑھیں گے تو کام بن جائے گا، بگڑے ہوئے کام گزر جائیں گے، نہیں ہونے والا کام ہو جائے گا، پھنسی ہوئی چیزیں نکل جائیں گی، کیسوں میں ہے تو خلاصی ہو جائے گی۔ کن مقاصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں حزب البحر پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا۔ یہ لکھنے والے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ شاذلی سلسلہ جو عرب کے اندر زیادہ مشہور ہے، ایک شاذلی ہے ایک مرسی ہے۔ یہ سلسلے بھی پیرانے پیر کے شاگردوں کے فیض یافتہ ہیں۔ پیرانے پیر کے شاگرد حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الحسن کا جو سلسلہ شاذلیہ ہے وہ دین ہے ابو مدین مغربی کا، اور ابو مدین مغربی کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے فیض یافتہ ہیں؟ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جتنے سلاسل دنیا کے اندر موجود ہے، سلاسل اربعہ تو مشہور ہے، ان میں پھر جو اور شاخیں بنتی گئی، 150 کے قریب شاخیں پوری دنیا میں موجود ہیں، کوئی کثرت کے ساتھ اور کوئی وحدت اور کمی کے ساتھ۔ ان سب پر فیضان اگر کسی کا ہے تو سلسلہ قادریہ کا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں اور ہم اس چیز کو اپنے لیے بطور سعادت، بطور خوش نصیبی اور اللہ کا ایک انعام سمجھیں کہ ہم اس سلسلے سے یا کسی اور سلسلے سے وابستہ ہے تو یقیناً یہ خدا کا کرم ہے، کیونکہ ہمیں ایک مرشد بھی ملا ہے، اللہ کا ایک ولی بھی ملا ہے، اور اس کا سلسلہ بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، یہ مرشد نہ ہوتے، یہ پیر طریقت نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم بھی کس گمراہیوں کی باتیں کرتے کرتے گلی کوچے پھرا کرے ہوتے اور لوگوں کے کانا پوسی کیا کیے ہوتے اور خود بھی گمراہی کے گڑھے میں گرتے اور دوسروں کو لے کر گرا ہوتے۔ بزرگوں دوستوں، اللہ کا احسان مانے، اللہ کے رسول کا احسان مانے، ان بزرگان دین کا احسان مانے، کیونکہ ان سے محبت یہ اللہ رب العالمین کا انعام گفٹ تحفہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں تب بھی ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں، ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کی ایک نیکی، اگر ہم احد کے پہاڑ کے برابر میں اگر خیرات کر لیں سونا کو تو ایک قیرات گویا ایک سیر سمجھ لو، ایک سیر دو سیر اگر گیہوں وہ خیرات کرے ایک صحابی تو ہم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ ثواب اللہ ہم کو نہیں دے گا۔ ایک صحابی رسول نے ہمیں عقیدہ دیا، عقیدہ کیا دیا کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے لیکن میں ان کے جیسا عمل نہیں کرتا، اور ہم بھی وہی مانتے ہیں، ہم کو ہر اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے ہر ولی سے محبت ہے، اور حضور کے ہر صحابی سے محبت ہے، اور ہم اماموں سے محبت کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اولاد نبی سے، آل نبی اولاد علی سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے اولیاء کرام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جن کے بارگاہ میں ہم پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، صرف ہم نے نام سن رکھا، کچھ ان کی تاریخ ہم نے سن رکھی ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں لیکن عمل ہم نے نہیں کیا، ہم کو پتا ہے اور ہم عمل نہیں کر سک پا رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں پتا ہے جب یہ چیزیں، جب ہم اس بات کو جانتے ہیں تو پھر ہمارے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے لیے بطور ایک بشارت کے کافی ہے کہ حضور سے عرض کی کہ آقا میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، عمل کرنا چاہتا بھی ہوں لیکن نیکوں کے ایسا عمل نہیں کر پاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرا انجام کیا ہو؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہوگا میدان حشر میں انہی کے ساتھ اللہ اس کا قیام فرمائے گا، عمل کی بنیاد پر نہیں، کس کی بات پر؟ محبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، نسبت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، اور ان سے دلی تعلق جو ہم نے جوڑ رکھا ہے دنیا میں، یہ تعلق ہمیں یہ انعام کی شکل میں دیا جائے گا کہ ہمیں عمل کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا جائے گا، محبت کی وجہ سے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اس سب کے پیچھے ہم کو کھڑنا اللہ نصیب کرے گا جو صف انبیاء ہوگی، جو صف صحابہ ہوگی، جو صف اولیاء ہوگی، اور وہ صفیں کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فیصلہ کرے گا جنتیوں اور جہنمیوں کا تقسیم ہو جائے گی تو جنتیوں کی 120 صفیں بنے گی 120 صفیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی کھڑا کرے گا سب کی لمبائی کتنی ہوگی اللہ رسول بہتر جانے انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے جان جائیں اب اللہ اس کے رسول بہتر جانے اور جس کو اللہ نے بتایا ہوگا وہ بہتر جانے ہم تو ایمان لاتے ہیں 120 صفیں اللہ مسلمہ امت کی کھڑا کرے گا امت مسلمہ جنتی حقدار جنت میں داخلہ لینے والی ایسے لوگوں کے 120 صفیں ہوں گی اور حضور فرما رہے ہیں ان 120 میں سے 80 صفیں اللہ میری امت کی کھڑا کرے گا 80 صفیں امت محمدیہ مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی جنت کی حقدار ہوگی جن پہ جنت واجب ہو چکی ہوگی اللہ کے فضل سے نبی کی شفاعت سے اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے وہ 80 صفیں حضور کی ایک امت کی ہوگی اور باقی 40 صفیں باقی دیگر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امت مسلمہ ہوگی وہ 40 پورے نبیوں کی ملا کر اور اس کا دگنا 80 صفیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اب سوچئے ہماری عمر کم ہے ہم تو پہلے والے سے 1000 سال نہیں دیے گئے 700 سال نہیں دیے گئے 500 سال نہیں دیے گئے 100 سال بھی ہم نہیں جی پاتے اور حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہوگی جو اوسط عمر میری امت میں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی اور حضور علیہ السلام